بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک، پڑھو ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی طرف تیرے، من الکتاب، کتاب سے، واقم الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز کو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولذکر اللہ اکبر، اور البتہ ذکر اللہ کا بڑی چیز ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم کر رہے ہو۔ اتل ما اوحی الیک، اس سے پہلے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ دعویٰ مقصودی تھا بیان توحید، اور اس میں تمثیل کے ساتھ مشرک کی مثال کو پیش کیا گیا کہ غیر اللہ کی پکار کا مثل العنکبوت۔ اس کے بعد ان اللہ یعلم، یہ دفع شبو تھا، شبو یہ تھا کہ یہ انبیاء اولیاء کی توہین ہو گئی، کیونکہ سب کو رگڑا لگ گیا، بیت عنکبوت قرار دیا گیا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی تقریر کی جو آپ کے پاس ہے کہ ان اللہ، یہ دفع شبو ہے، اور شبو کس پہ ہے؟ ان پر مثال دی کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تو ان کی مثال کیا ہے؟ عنکبوت کی۔ تو انبیاء کو بھی پکارا گیا، اولیاء کو بھی، یہ تو ان کے ادب کے خلاف ہے، تو فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون، اللہ جانتا ہے جن کو یہ مشرک پکارتی ہیں، اور اللہ نے یہ نہیں کہ کوئی لا علمی میں مثال دی ہے، اس معاملہ میں نافذار اور پکار کے معاملہ میں خواہ انبیاء کو پکارے یا اولیاء کو پکارے، تو جس طرح مکڑی کا جالا مکڑے کو گرمی سردی سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح غیر اللہ کی پکار مشرک کو نفع نقصان نہیں دے سکتی، چاہے وہ انبیاء ہوں اولیاء ہوں۔ بات ذرا سمجھنا، اس معاملہ میں، پکار کے معاملہ میں، اور اس مسئلہ توحید کی اس شک کے معاملہ میں، یہ کوئی بھی ہو، سب کا ایک ہی حال ہے کہ نہ پیغمبر سنتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے، نہ ولی اللہ سنتا ہے اور نفع دے سکتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون، اس پر حاشیہ بھی ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مشرکین کے معبودوں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی تھی، تو مشرکین یہ کہہ سکتے تھے کہ در حقیقت ہم اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی پتھر کی مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم در حقیقت ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی ہم نے صورتیں بنائی ہیں، اور یہ صورتیں پچھلے زمانے کے نیک لوگوں اور ستاروں کی جو نفع اور ضرر اور خیر اور شر کے مالک تھے، ہم انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، بے شک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کو
اللہ ان کو خوب جانتا ہے، پچھلے زمانے کے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندے تھے، وہ موحد تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہیں گردانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور وجاہت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کو نفع اور ضرر، خیر و شر کا مالک نہیں بنایا تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نفع اور ضرر، خیر اور شر کا مالک نہ بنایا ہو، اس کو بلا دلیل نفع اور ضرر کا مالک قرار دینا اور اس کو عبادت کا مستحق قرار دینا ماد شرک اور کفر ہے۔ یہ کس کی عبارت ہے؟ یہ تبیان القرآن غلام رسول سعیدی کی عبارت ہے، یہ بریلویوں کا عالم ہے، اس کی عبارت ہے تبیان القرآن اور تفسیر کبیر کا اس نے ترجمہ لکھا یہی اس عبارت میں۔ تو بہرحال یہاں شاہ عبد القادر کا حاشیہ ادھر نہیں آیا، وہ جواہر القرآن پہ موجود ہے اور موضح القرآن۔ تو شاہ عبد القادر نے کہا کہ یہ دفع شبہ ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی میں رگڑ دیا، حالانکہ انبیاء اولیاء بھی تو اس میں آتے ہیں۔ فرمایا ہاں اللہ کو پتہ ہے جو اس نے مثال دی، انبیاء ہوں یا اولیاء، اس پکار والے مسئلہ میں سب برابر ہے۔ اس لیے ابن جریر نے لکھا لا فرق بین عابد المسیح والصنم، کہ حضرت عیسیٰ اور بت کے پجاری میں کوئی فرق نہیں، ایک حضرت عیسیٰ کو پکار رہا ہے، دوسرا بت کو۔ تو یہ جو مشرک کا فلسفہ کہ معبود دون معبود دن کی تفریق ہے، اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ وہی معاملہ نبی سے کرو جو بت سے کرو شرک ہوگا، وہی معاملہ پیغمبر سے بھی کرو تو شرک ہوگا۔ اتلو ما اوحی الیک، اب ذرا مسئلہ گرم ہو گیا، مثل الذین کوئی مسئلہ ٹھنڈا نہیں، چنگا بھلا گرم ہو گیا مسئلہ۔ جب آپ یہ مثال بیان کریں گے تو مشرکوں کا دھواں نکل جائے گا، اور جہاں مثال سننا آسان ہے ذرا اس کو ممبر پہ بیان کرو اور سننے والے مشرک ہوں، پھر دیکھو پرانے انجنوں کا دھواں کیسے نکلتا ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر اب آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، یوں توحید بیان کرو تو مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گی۔ اب اس کے دو علاج ذکر کیے۔ پہلا علاج اتلو ما اوحی الیک، اتلو ما پڑھتے رہو قرآن کو، ما اوحی الیک تلاوت جاری رکھو، امر ابقائی ہے، پڑھتے رہے میرا پیغمبر اس کو جو وحی کیا گیا طرف تیرے، من الکتاب، یعنی قرآن پڑھ، قرآن کی دعوت دے۔ اس کے دو مقصد ہیں، ایک تو اوپر ہے کہ لوگوں کو بغرض تبلیغ دعوت دیتا رہے، اور قرآن کی دعوت دے، کیونکہ دعوت ہوتی بھی کس کی ہے؟ قرآن کی دعوت، کتابڑیوں کی دعوت نہیں ہوتی۔ ہاں فرقوں نے کتابڑیاں بنا لی، کوئی فضائل سنت لے کے بیٹھا ہے، کوئی وہ دوسرا یہ فیضان سنت لے کے بیٹھا ہے، کوئی فضائل اعمال لے کے بیٹھا ہے۔ پیغمبر کا تبلیغی نصاب قرآن ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن بیان کر میرا پیغمبر اور یہی مسئلہ بیان کرتا رہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور دوسرا اتل ما اوحی الیک، قرآن پڑھ اور قرآن کی تلاوت جاری رکھ، اور کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے نثبت بہ فؤادک، قرآن وہ کتاب ہے جو مصائب میں ثابت قدم رکھتی ہے اور دل کو تقویت پہنچتی ہے، دل مضبوط رہتا ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ایسے دل تکڑا ہو جاتا ہے کہ پہاڑ سے بھی ٹکر لے لے گا۔ فؤادہ کا
مانو سبے تو بھی فؤادا کا، تو اپنے دل کو پکا رکھنے کے لیے بھی قرآن پڑھ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم رکھ نماز کو۔ یہ دوسرا امر ہے، نماز پہ پکا رہے، قائم رکھ۔ اقامت صلاۃ امر مصلح ہے، دعوت پہ استقامت تب ملے گی کہ نماز کو قائم رکھ۔ اور اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، تمام حقوق خصوصاً امام کا خیال رکھنا، امامت کا خیال رکھنا۔ باقی الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولذکر اللہ اکبر اور ذکر اللہ کا بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نمازی نہ بے حیائی سے رکتے ہیں نہ منکر سے رکتے۔ آدمی نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، منکر سے بھی نہیں رکتے۔ ہاں، ناظم صاحب کو بلایا، اس کو پھر ہاتھ لگانا، اس کو کھلا چھوڑ کے گیا تھا نا باہر، چلو بلا۔ الفحشاء والمنکر، سوال سمجھے؟ بولو کیا سوال ہے؟ بولو سارے بولو۔ نمازی سارے کام کرتے ہیں، ہاں، چرس بیچ رہا ہوتا ہے، تھیلا قریب رکھا، اللہ اکبر، اٹھ کے پھر چل شروع کر دی۔ حرام خور جج بیٹھا ہے اور سارا دن رشوت لے گا اور نماز کے اوقات کا پابند ہوگا۔ نماز کا ٹائم چھٹی جی، عدالت بند، جج صاحب باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہے، سارا دن بے حیائی پہ، لیکن نماز کے ٹائم آدھا گھنٹہ کی چھٹی ہے۔ نماز پہ مریض مر بھی جائے، آپریشن میں ہے، ڈاکٹر نماز میں، اللہ اکبر۔ تو نمازی ہے، نہ فحاشی ختم ہوئی نہ منکر ختم ہوا۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا ماننا؟ آپ کو تو سوال نہیں ہے نا، یہ سوال نبی پاک کے زمانہ میں بھی ہوا۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایک بزرگ ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے اور کوئی چیز چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہوا، تو اس کے 3 جواب ہیں۔ یہ آج ملحدین بھی یہ سوال کر رہے ہیں، قرآن پہ جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے نماز فحشاء بے حیائی سے روکتی ہے، حالانکہ ساری بے حیائیاں فحاشیاں ہیں ہی نمازیوں میں۔ ہاں بھائی، تو فحشاء اور منکر سے روکنے کا کیا معنی ہے؟ تو پوری توجہ میری طرف رہے۔ پہلا جواب کہ آیت پہ غور نہیں کیا گیا، یہ سوال تب ہے، آیت میں نماز پڑھنے کی بات نہیں، آیت میں بات ہے اقیم الصلاۃ، کہ کس کی بات ہے؟ اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کی۔ تو ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ تو نماز کو قائم کرنا کیا ہوگا؟ اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کرنا پورے حقوق کے ساتھ۔ تو کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ۔ اور اقامت الصلاۃ میں خشوع خضوع بھی ہے۔ یہ آپ اگر 5 نمازوں میں محنت کر لیں نا، 5 نمازوں میں
اور کم از کم اتنی محنت جیسے میں نے بتایا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال کر لیں کہ ہم کس سے کیا بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جب بھی آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا، گناہ کی طرف جائیں گے آپ کو احساس ہوگا، تو اب یا گناہ رہے گا یا نماز رہے گی. اگر صحیح نماز ادا کی جائے اقامت صلاۃ، اور اگر نماز کو کبڈی کھیلنی ہے، جیسے وہ آیا اور پڑھی، آپ کی طرف آیا، بزرگ تھا عرابی دیہاتی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. لیکن وہ سادہ اس نے پوچھا نہیں، وہ پھر شروع ہو گیا. پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، وہ پھر شروع ہو گیا. بھئی پوچھنا سیدھا سادہ. تو پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ نماز کیسے ہے. تو حاصل جواب یہ کہ اگر نماز صحیح پڑھی جائے، سمجھ کے پڑھی جائے، اور کم از کم جو نماز جس کا نام نماز ہے وہ یہ ہے کہ کلمات کا پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کس سے کیا کہہ رہا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے نا. سبحانک اللہم میں کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ سے. الحمدللہ میں کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ سے. اور سبحان ربی العظیم میں کس سے بات کر رہا ہے؟ سبحان ربی العالی میں کس سے بات ہے؟ پوری نماز یہ اسی کو معراج کہا گیا، یہ مناجات ہے. اگر صحیح سمجھ کے نماز پڑھ لے اور اتنی توجہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یاد رکھو اس کی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آیت اپنے ظاہر پہ ہے اور یہ حقیقت اٹل ہے. اگر چند نمازیں سمجھ کے پڑھ لے تو فحشاء اور منکر کے قریب نہیں جائے گا. تو جہاں سب جواب کیا نکلا؟ اقامت الصلاۃ کی بات ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں. لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اقامت نہیں. اگر اقامت کر لیں تو فحشاء اور منکر سے یہ نماز روکنے والی ہے. تو نمازیں پڑھنا اور ہے اور اقامت الصلاۃ اور ہے، دونوں میں فرق ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی آئے گی کہ اقامت الصلاۃ نہیں تو پھر نماز قبول کیسے ہے؟ پھر تو نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. اس پر حدیثیں بھی بہت سارے لائے مفسرین، ابن کثیر بھی لائے، اور بھی کہ جس آدمی نے خشوع خضوع والی نماز نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور اس کی نماز اس کو اللہ سے اتنا دور کرنے والی ہے. اور اس طرح کی روایات. لیکن یاد رکھو ایک روایت بھی اس طرح کی صحیح نہیں، سب ضعیف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قبولیت کے دو معنی ہیں. ایک قبولیت بے معنی صحت ہے اور ایک قبولیت بے معنی اصابت، سا کے ساتھ اصابت ہے. ایک سعاد کے ساتھ بنا لو، ایک سا کے ساتھ. قبولیت اصابت اور قبولیت اصابت، یا قبولیت صحت اور قبولیت ثواب. اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک ٹکڑا حرام کا کھایا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی. تو اس کا کیا معنی ہے کہ نماز چھوڑ دے؟ پھر جب قبول نہیں ہوگی تو پڑھنا فضول ہے. تو ایک رکمہ حرام کا کھایا، اسے تو نماز پھر پڑھنی بھی نہیں چاہیے. تو یاد رکھو قبول جو صحت کے معنی میں ہے فریضے کا ادا ہو جانا اور ذمہ سے فرض ٹل جانا، عہدہ برآ ہونا، یہ اس کا معنی صحت ہے. تو یہ قبولیت صحت نہیں ہے. ایک ہے فرض کی ادائیگی، ایک ہے اس پہ مرتب ثواب. تو دو چیزیں ہوتی ہیں. تو قبولیت جو ثواب والی ہے وہ نہیں ہوتی، قبولیت صحت والی وہ ہوتی ہے. وہ جو فقہ والی قبولیت ہے اور ظاہری حکم ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر جو درجات اور ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ فرض کی ادائیگی ایمان پہ موقوف ہے. اگر ایمان ہے تو فریضہ ادا ہوگا، اس لیے وہ نماز کو چھوڑے گا نہیں.
البتہ ثواب اور درجہ تب ملے گا کہ ساری شرائط پائی جائیں. تو اگر ایسی نماز پڑھ رہا ہے تو فرض تو امید ہے کہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کے ثمرات برکات تب ملیں گی کہ اقامت صلاۃ ہوگی. اور نماز کی ثمرات و برکات میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ فحشاء اور منکر سے رک جانا. یہ تب نصیب ہوگی کہ جب نماز پڑھے گا خشوع خضوع والی اور سمجھ کے پڑھے گا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ بات لمبی ہو گئی. میں نے عرض یہ کیا کہ جہاں نماز پڑھنے کی بات نہیں بلکہ کیا ہے، نماز کی اقامت کی بات ہے. اور اقامت میں خشوع خضوع ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. ایک پھر اس پہ سوال ہوا کہ جو نماز پڑھتا ہے قائم نہیں کرتا تو اس کی تو نماز ہی کوئی نہیں ہے، تو اسے چھوڑ دینی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں، قبولیت کتنی قسم پہ ہے؟ دو. ایک ہے قبولیت صحت کے معنی میں، اور ایک قبولیت اصابت اور ثواب کے معنی میں. صحت کا مطلب یہ ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا اور ثواب جو زائد درجات ثمرات ثواب وہ نہیں ملے گا. تو یہ مومن کے لیے جہاں پر بھی آیا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، تو یہ قبولیت مراد ہے. اور کافر کے لیے جہاں پر بھی آیا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، تو وہ والی قبولیت ہے. اس کا عمل صحیح نہیں، اس کا عمل ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ثمرات نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ جواب مکمل ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک ہے نہی شرعی اور ایک ہے نہی تکوینی، دونوں میں فرق ہے. جو تکوینی امر و نہی ہے اس میں بندہ مجبور ہے، اور جو تشریع امر و نہی ہے اس میں بندہ مختار ہے، صاحب کسب ہے. بھئی تکوینی امور وہ ہوتے ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتے، اللہ تعالی کے براہ راست اختیار میں ہیں، اس میں بندے کا کسب بھی نہیں. امور تکوینیہ میں تو اللہ تعالی کیا جو امور تکوینیہ کا امر ہے وہ ہے کن فیکون. اللہ اب کسی چیز کو کہے کن، کسی کے اختیار میں ہے کہ نہ کن؟ بولو، ہے کسی کے اختیار میں؟ وہ چیز ہو کے رہے گی. لیکن ایک ہے حکیم الصلاۃ، ایک ہے حکیم، ایک ہے کن، ایک ہے حکیم. نماز پڑھو، اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا نماز پڑھو، اب تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں؟ تو یہ امر شرعی ہے، امر تکوینی ہے. اپنا امر تشریع، امر تکوینی یاد رکھو اس میں کسی کا اختیار نہیں، اور امر تشریع ہوتے ہی وہ ہے جس میں اختیار ہو. جیسے خود فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، آگے وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تمہیں خود فحشاء اور منکر سے روکتا ہے، لیکن فحشاء منکر کے بارے میں تم مختار ہو یا مجبور ہو؟ مختار ہے، پتہ ہے کر سکتے ہو. تو یہ امر کون سا ہے؟ تشریعی. بولو کون سا امر ہے؟ شرعی. تو جو امر و نہی شرعی ہے اس میں بندے کا کسب اور اختیار ہے، اور جو تکوینی ہے اس میں بندے کا کوئی اختیار. تو یہ نئی کون سی ہے؟ شرعی ہے. اس کا یہی معنی آپ کے پاس لکھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا، نماز روکتی ہے فحشاء کو. اوپر کیا لکھا ہے؟ نئی کو انتہا لازم نہیں، نئی کو انتہا لازم نہیں، یعنی کسی چیز سے روکنے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ رک جائے. آپ کو ہم کتنی چیزوں سے روکتے ہیں؟ آپ روکتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم روکتے نہیں یا آپ روکتے نہیں؟ بولو، سچی بات بول رہے. ہم روکتے نہیں یا آپ روکتے نہیں؟ ہم آپ کو روکتے ہیں، لیکن آپ نماز روکتی ہے فحشاء منکر سے. یہ الگ بات ہے کہ نماز ہی نہیں رکتا. تو یہ کیا ہے؟ فحشاء منکر امر تشریعی. سمجھ گئے میری بات؟ اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح پلے باندھ لو.
اور یہ آپ کو کہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تم بڑے ڈھینگے تو مارتے ہو نا، ہم نے قرآن بڑا سمجھا ہوا ہے خیبر پختونخوا والوں نے، ہاں، لیکن میں کہتا ہوں بالکل کوئی نہیں سمجھا ہوا، ہاں بالکل بارو بار لاہور ہے۔ تو قرآن نہیں سمجھا، رب تو خلاصے سمجھے ہوئے ہے، ہاں اس کے ہم مانتے ہیں کہ رب تو خلاصوں میں تمہارا اول نمبر ہے، رب تو خلاصے واقعات لطیفے ان میں بالکل تم آگے ہو، ہم مانتے ہیں۔ بہرحال قرآن جو مولانا حسین علی نے سمجھایا ہے اس طرح کسی نے بھی نہیں سمجھا اپنے زمانے میں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب بولو نا جی، ہاں نہیں کو انتہا لازم نہیں ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ کیا ہے؟ کون سی نہیں ہے؟ تشریع، جس میں آدمیوں کو اختیار ہے، نماز روکتی ہے، نمازی نہیں رک رہا۔ اللہ نے بے حیائی سے روکا ہے، بندہ نہیں رک رہا، تو وہ امر شرعی ہے، تو یہ اب ختم ہو گیا اعتراض۔ اور تیسرا وہ ذرا ڈھیلا سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم از کم جتنی دیر نماز میں ہوتا ہے اتنی دیر تو رکا رہتا ہے۔ صوفیوں والا جواب ہے، جتنی دیر نماز، جتنی دیر نیند میں ہوتا ہے اتنی دیر بھی تو رکا جاتا ہے، جتنی دیر سبق میں پھنسا بیٹھا ہے اتنی دیر بھی تو پھر نماز کی تو کوئی خصوصیت نہیں، تو نماز کی اپنی خصوصیت موجود ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر والا ذکر اللہ اکبر، اور ذکر اللہ کا بڑی چیز ہے۔ تیسرا امر ہے، پہلا تھا اتلو ما اوحیا، قرآن پڑھ میرا پیغمبر، قرآن بیان کرتا رہے۔ دوسرا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اور تیسرا ہے اللہ کا ذکر کر، بلا ذکر اللہ اکبر، البتہ ذکر اللہ کا بڑی چیز ہے، اکبر۔ اس کا معنی ذرا سمجھو، ایک معنی یہ کہ ذکر اللہ کا بہت بڑی چیز ہے، اکبر کبیر کے معنی میں، جیسے اللہ اکبر اللہ کبیر، تو اکبر کبیر کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہے اللہ کو یاد کرنا بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا بڑی عظمت کی چیز ہے، بڑی شان کی چیز ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اور دوسرا معنی ہے اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے، جیسے اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مجھے اس کا معنی بڑا مفصل ہو گیا ہے، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ آدمی کو اپنے حفظ میں رکھتا ہے، اللہ آدمی کی نصرت کرتا ہے، تو وہ ہوتا ہے اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیں اس پہ حضرت ابو درداء ہیں، ہاں بھائی یہ جو حدیث لکھی ہے نا، فحشا ما کو بیا منل، میں جتنا آگے جانا چاہتا ہوں پھر کام گڑبڑ ہوتا ہے۔ دیکھیں حاشیہ پہلا بھی پڑھ لو، ان الرسول اذا کان معه کتاب وقرأ کتابہ مرتن ولم یسمع لم یبق له فائدۃ فی قراءتہ لے فنقول الکتاب المنزل مع النبی المرسل لیس کذالک۔ یہ حاشیہ دیکھنا، اس حاشیے کا جو مفاد تھا میں نے بیان کر دیا، آگے آخر پہ آ جاؤ، فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ کتاب اللہ، اسی طرح اللہ کی کتاب ہے،
اپنے رسول محمد کے ساتھ قانون کلیون، پڑھو قانون کلیون، قرآن قانون کلی ہے، فی شفاء للعالمین فوجب تلاوتہ مرۃ بعد مرہ لجبلغ الی حد التواتر۔ یہ اپنی بات کر رہا ہے، ہمارا مقصد جہاں کیا ہے کہ قرآن قانون کلی ہے، قرآن قانون والی کتاب ہے، بس یہ لفظ ہمارا مقصود ہے۔ اس لیے فرمایا بار بار پڑھ، ایو تیرا قانون والی کتاب اور قانون کلی ہے۔ آگے بالا ذکر اللہ پہ حاشیہ ہے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا تمہیں میں سب سے بہترین اعمال نہ بتاؤں، او ازکاہا، اور سب سے صاف ستھرا جو اللہ کے دربار میں ہے، اور ارفعہا فی درجاتکم، اور بلند ہے تو تمہارے درجات میں، اور بہتر ہے واسطے تمہارے سونا خرچ کرنے سے بھی، چاندی خرچ کرنے سے بھی، من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقکم ویضربوا اعناقکم، اور اس سے بھی کہ تم دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ قالوا بھلا، کیوں نہیں؟ قال ذکر اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، یاد ہے، لیکن تسبیح سے نہیں، دل سے، تسبیح سے یاد نہیں، دل سے۔ تسبیح دا تو کسبی ہویوں تے مارے دم ولیاں ہو، دل دا منکا ہک نہ سٹیں تے گل پامیں پنجویاں ہو، دین لگے گل گھوٹو ہو بھی لین لگے جھٹسیاں ہو، دین لگے گل گھوٹو ہو بھی، ہاں دینے لگے تو تیرا گلے ہی بند ہو جائے، لین لگے جھٹسیاں ہو، اور لینا ہو تو شیروں کی طرح جھپٹتا ہے، لینے پہ شیروں کی طرح جھپٹتا ہے۔ ہاں اس طرح نہ ہو، بلکہ ذکر کیا ہو؟ ذکر دل میں ہو۔ الف اللہ تے چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد میرے دل لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا تے یہ بوٹی مشک مچایا ہے۔ باؤ سلطان کہتا ہے کہ نفی اس بات کیا مرشد من وچ لائی ہو، الف اللہ تے چمبے دی بوٹی، کہتا ہے جیسے یہ کلمہ طیب ہے، کلمہ طیب ہے نا، طیب خوشبودار، تو کہتا ہے یہ چمبے کی بوٹی ہے، چمبیلی کی، جیسے چمبیلی کی خوشبو ہے، اسی طرح کلمہ طیبہ خوشبودار درخت ہے۔ قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کلمۃ طیبہ، تو یہ خوشبودار ہے، خوشبوؤں سے بھرا ہوا، تے مرشد میرے من وچ لائی ہو، میرے دل وچ یہ سبق پڑھایا سمجھایا مجھے کس سے؟ میرے استاد اور مرشد نے یہ سبق مجھے پڑھایا ہے، اور ہے کیا؟ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا، اور اس میں کیا ہے؟ نفی بھی لا، اس بات ہے اللہ، یہ لا الہ کا پانی اس بوٹی کو ملا ہے، اور ہر رگے ہر جائی ہو، اور یہ لا الہ الا اللہ میرے دل کے ہر گوشے میں اندر چلا گیا، اصلوہا ثابت، اصلوہا ثابت، فرمایا میرے دل کی زمین کے اندر اس کی جڑیں اتر گئی اور اندر چلا گیا، سمجھ گئے؟ اندر اندر چلا گیا، کیا؟ نفی اس بات دا پانی ملیا۔
ہے ہر رگے ہر جائیو تے اندر بوٹی مشک مچایا. کہتے ہیں میرا دل معطر ہو گیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اندر بوٹی مشک مچایا ہے. چلو شیروں کی طرف انہیں چلتے رہو تو اندر بوٹی خوشبودار کا مشک اور خوشبو آئی تو وہ فروعہا ثابت جو قرآن میں آئے فروعہا ثابت اسی کو بیان کر رہا ہے. تو بہرحال ذکر اللہ کیا ہے؟ صرف زبانی نہیں، ذکر یہاں سے اٹھے. اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو سمجھ اور پھر سمجھ کے پڑھ، یہی کچھ چیز ہے اور سارا علم اسی میں ہے. ذکر اللہ. قال معاذ بن جبل ما شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز وہ ذکر اللہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے پہ جا رہے تھے، آپ ایک پہاڑ سے گزرے، اس کا نام جمدان تھا. پکارا سیرو ہاذا جمدان، یہ جمدان پہاڑ ہے. سبق المفردون قالوا ومل، پوچھا گیا کون ہے مفرد؟ فرمایا قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، مرد اور یاد رکھنے والی عورتیں. ان عبداللہ بن بصر المازنی قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعرابی آیا دیہاتی اور اس نے پوچھا ای الناس سے خیر، کون سا لوگوں میں سب سے بہتر ہے؟ طوبی لمن طالا، فرمایا وہ خوش بخت ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خوبصورت ہو. عمر لمبی ہو اور عمل خوبصورت ہو. قالا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، بہتر عمل یہ ہے کہ دنیا سے جدا ہو تو تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو. یعنی اس طرح عادت ڈال لے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی. ان ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل البیت، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، والبیت، اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، مثل الحی والمیت، مثل یہ تشبیہ کیوں دی؟ جیسے میت قبر میں ذکر سے خالی ہے، جیسے قبریں ذکر سے خالی ہیں، اگر گھر میں ذکر نہیں ہوگا تو وہ گھر بھی قبر کی مثل ہو جائے گا. فضائل ذکر بھی ہے اور مسئلہ بھی آ گیا، مردے ذکر نہیں کر سکتے. نہیں تو یہ تشبیہ صحیح نہیں بنے گی. تم تو نمازیں پڑھا کے بیٹھے ہو نا. اللہ والا آیا قبر کھولی اور کفن چوری کرنے لگا اللہ والا، تو کفن چوری کرنے لگا، مردے نے انگوٹھے سے پکڑ لی. شیخ الحدیث صاحب کی کتاب میں اللہ نے تو وہ جب چور نے مردے نے انگوٹھے سے پکڑا تو اس نے کہا یہ چپ کر کے دفع ہو جا. ہم اولیاء اللہ کی اتنی موت ہوتی. اور بندہ غسل دے رہا تھا، غسل، تو مردے نے انگوٹھے سے پکڑ لیا. زندہ ہے سکے ہاں ہماری موت بس اتنی ہے، تو اپنا کام کر غسل دے. اتنے ہم اوپر سے مرتے. اس سنجا کے بعد زندہ ہے. ہاں بھائی نبی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ، اللہ کے فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، کے راستوں میں پھرتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں،
اور جب پائیں ایسی قوم کو جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، تنادو آواز دیتے ہیں، ہلمو آؤ الا تمہاری ضرورت کی طرف، پس آتے ہیں، پس وہ جو حلقہ ہوتا ہے، جیسے یہ حلقہ لگا ہوا ہے، یہ بدی حلقے نہیں ہیں۔ مدخل میں ابن الحاج نے پوری وضاحت کی کہ یہ درس و تدریس کی مجالس ہیں جہاں تعلیم و تعلم ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، کیونکہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن سے بڑا ذکر بھی ہے کوئی؟ قرآن والا ذکر، حدیث پڑھی جا رہی ہو تو یہ وہ حلقات ذکر ہیں۔ تو وہاں بے اجنحتہم الی السماء، تو فرشتے آتے ہیں اور وہ آوازیں دیتے ہیں، اور پھر وہ آ کے اپنے پروں کو آسمان کی طرف ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، مجالس کو اوپر سے۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، فرمایا تیری توحید بیان کر رہے تھے، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، سب تیری تسبیح اور تیری توحید بیان ہو رہی تھی۔ قال فیقول هل رأونی، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، واللہ ما رأوک، اگر اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھتے تو پھر کیسے میرا بیان کرتے، میرا ذکر کرتے اور میری عظمتیں بیان کرتے؟ یقولون، اگر تجھے دیکھتے تو اس سے بھی زیادہ کرتے، اشد لک عبادتا او اشد لک تمجیدا و تحمیدا اکثر لک تسبیحا، قال یقول فما یسألونی، اللہ فرماتے ہیں کیا چیز مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اور فرمایا ہر رہو ہو، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں واللہ یا رب، نہیں یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے پھر کیسے مانگتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اور زیادہ حرص کرتے اور شدت کے ساتھ، اور آدم پیا رغبتن، قال فمما یتعبدون، اللہ فرماتے ہیں کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو کہتے ہیں من النار، فرشتے کہتے ہیں جہنم سے، وہ پناہ مانگ تیری پناہ میں آ رہے ہیں اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کانو اشد منا فرارا و اشد لا مخافتا فیقول اشہدکم، اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ بن جاؤ انی قد غفرت لہم، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ قال یقول ملک، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ان میں ایک آدمی آیا تھا صرف روٹی کھانے کے لیے، اس کا اور کوئی کام بھی نہیں تھا، اس نے کہا چلو رمضان بھی گزاروں گا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ درس میں، اور پھر آوارگی بھی کراؤں گا، اور 26 نمبر سے بھی پھر آؤں گا، اور اسلام آباد بھی دیکھاؤں گا۔ تو وہ بھی ان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کیا کریں؟ ہے مباعد لیکن تھوڑا سا بے ایمان ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اور لکھا ہے آگے یقول ملک من الملائکہ فیہم فلان، فلانا آدمی ہے لیکن آیا پڑھنے کے لیے نہیں، چکر چکر کے لیے آیا ہے۔ انما جاء لحاجۃ، آیا کسی ضروری کام ہے۔ قالہم الجلساء، اللہ فرماتے ہیں یار اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی میں نے معاف کیا ہے، آخر بیٹھا تو توحیدیوں کی پارٹی میں ہے، بیٹھا تو موحدوں کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحیدیوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اور بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی لعنت سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ بدعتیوں کی مجلس میں لعنت برستی ہے۔
ہاں بھائی ذکر کی بات میں نے کر دی تھی، ذکر عبادت ہے اور ہوگا کس طریق پہ؟ سنت کے مطابق۔ سنت سے ہٹ کر جتنے ذکر کی مجلسیں ہیں یہ ذکر کی نہیں ہیں۔ جو لفظ میں نے بتایا تھا نا اسی کو یاد کر لو، اگر کہیں موقع ہو، ہر جگہ پہ اس کا موقع نہیں ہوتا۔ ہاں موقع کے مطابق یہ ذکر نہیں ہے۔ ہاں تو یہ بدعات اور رسومات کی مجالس ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جو اصل ذکر ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ توحید حالی ہے۔ جب آدمی کے دل میں توحید اترتی ہے تو ہر چیز سے اس کا دل اللہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ جو چیز دیکھے گا اس کا دل کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف۔ یہ تب تک ہے جب اندر سے میل نہیں اترتی تو پھر کام گڑبڑ ہے۔ پھر اوپر والی تو اندر اگر زنگ اتر گیا کسی چیز پہ بھی نظر جائے گی تو فوراً پیچھے چلی جائے گی، پیچھے چلی جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں جیسے عام آدمی اسٹیشن پہ کھڑا ہو، اسٹیشن ریل گاڑی کا، اس میں سنگل پڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے اس کو کیا بولتے ہیں، سگنل جو دیتے ہیں، وہ آج کل تو ریڈار ہے، پرانے اسٹیشن پہ جاؤ وہ ایک لوہا ہوتا ہے اس کو نیچے کر لیتے ہیں، بھائی گاڑی آ رہی نیچے۔ اب ایک جلا آدمی دیکھے گا بھئی یہ جو اس نے نیچے کیا نا لوہا، ریل کو یہ روک رہا ہے، لوہا نیچے کیا، ادھر ریل آئی، پھر اس کے بعد ایک لال جھنڈی ہوتی ہے، وہ ٹی ٹی کے پاس ہوتی ہے، وہ لال جھنڈی دکھاتا ہے۔ پھر اس کی نظر گئی کہ یار یہ لویا تو نہیں، یہ جو کارٹون کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈی ہے، وردی والا کارٹون، تو شاید یہ اس وجہ سے گاڑی رکی۔ پھر اس نے دیکھا بھئی قریب گاڑی آئی، ریل آئی، تو اس کی نظروں ڈبوں پہ پڑی۔ وہ نیچے دیکھ رہا ہے کہ یہ گاڑی کے پہیے کیسے رک رہے ہیں، رک رہی ہے گاڑی لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنا بڑا لوہا۔ پھر جب اس نے دیکھا نا اوپر ڈرائیور بیٹھا تھا، پائلٹ، اس کو دیکھا اور انجن دیکھا تو کہتے ہو سارا کوئی تو ادھر سے ہو رہا ہے۔ پہلے وہ لوہا سمجھا تھا، پھر وہ جھنڈی پہ نظر تھی، پھر وہ گاڑی کے پہیوں پہ تھی، اب اسٹیئرنگ پہ گئی تو اب ڈرائیور نظر آیا۔ تو یہ جب آدمی کا سارا نظریں لوہے پہ ہوتی ہیں، دنیا کے ظاہر پہ ہوتی ہیں، پھر ظاہری اسباب پہ ہوتی ہیں، پھر تھوڑا یہ زنگ جب اتر جاتی ہے پھر اسے نظر آتا ہے کہ ساری کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ پھر کوئی بات بھی ہوگی تو وہ جھنڈی کی طرف نہیں دیکھے گا، ادھر لوہے کی طرف نہیں، اس کے دل سے آواز آئے گی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ یہی میل کچیل اتر گئی۔ تو یہ توحیدی ہر وقت اللہ کو یاد، کوئی چیز بھی آئی تو اس کا ذہن جائے گا کس کی طرف؟ باقی ذکر کی بات ہو گئی ہے۔ بلا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔